السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں اظہر بول رہا ہوں لاہور سے. مجھے ڈاکٹر سے ایک کوشچن کرنا ہے. جی میں اظہر لاہور سے بول رہا ہوں. مجھے ڈاکٹر سے ایک کوشچن کرنا ہے. جی اظہر صاحب آپ اپنا سوال جاری رکھیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں. شیطانی خیالات سر پہ سوار رہتے ہیں. کبھی کبھی بہت خطرناک خیال آتے ہیں, جیسے کسی کا قتل, چوری, دھماکہ, یا کبھی کبھی خودکشی کا خیال آتا ہے. اور بہت چڑچڑا ہو گیا ہوں. ڈاکٹر صاحب سپنا ہیلنگ انرجی اور دوسرے کورسز وغیرہ سکھاتے ہیں, کیا اس میں اس کا کوئی علاج ہے؟ جی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. بالکل ہے. اچھا آپ نے سمجھ لیا. آپ مجھے بتائیں. جی اظہر صاحب آپ نے لاہور سے ہمیں کال کیا, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کے قریب رہیے. ابھی ڈاکٹر صمد مسافر آپ نے جو ابھی اپنا پرابلم شیئر کیا ہے اس کے حوالے سے آپ کو جواب دیں گے. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا ان کا سوال, تو کیا آپ کہیں گے جو کوئی خیالات اس طرح کے آ رہے ہیں؟ جی یہ بہت سیریس مسئلہ ہے اور بہت لوگوں کو لاحق ہوتے ہیں. جی کہ کچھ لوگ بہت پریشان رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو بہت بڑھا دیتے ہیں. تو پریشانیاں تو اللہ نے اس دنیا میں ہمارے لیے پریشانیاں بھی اور خوشیاں بھی دی ہوئی ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کا ہم بہت بڑھا دیتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم کبھی خودکشی کا خیالات آ جاتا ہے, یا ہمارے لالچ بہت بڑھ جاتا ہے. بہت زیادہ لالچ کی وجہ سے ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اچھا پیسہ زیادہ ملے اور جلدی ملے اور کسی بھی طریقے سے ملے. اور کبھی کبھی ماں باپ کا بھی یہی تربیت ہوتا ہے کچھ کا ایسا ہے کہ بس بچہ یا بچی جس طرح بھی ہے پیسہ کما کر لیں جی, اور چاہے وہ کسی بھی راستے سے ہو. تو بات یہ ہے کہ ہمیں بہت لالچ یہ ہو سکتا ہے, اور یا یہ احساس کمتری ہو سکتے ہیں کہ اس طرح کے خیالات جب انسان میں آتے ہیں کہ وہ جو ہے نا کوئی چوری, ڈاکے یا قتل پہ یا کوئی اس طرح چیزوں پہ سوچتے ہیں. یہ سوچے جب آ جاتا ہے یا خودکشی پہ, اس کا مطلب ہے کہ ان میں کانفیڈنس کا بہت کمی ہے. اور کانفیڈنس یہ بڑھا سکتے ہیں یا کانفیڈنس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی طاقت ہی دی ہوئی ہے. اگر صرف اللہ پہ بھروسہ رکھے اور پھر اپنے آپ پہ رکھے ہم بھروسہ, تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. جو چاہے ہم کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں ہے مثلا اس چیزوں پہ اتنا زیادہ, یا ہے بھی آپ کر نہیں پا رہے, تو آپ اس طرح کر لیں کہ کسی نفسیاتی ماہر کے پاس, یا پھر میرا ایک کتاب ہے آپ لے سکتے ہیں اظہر, ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج اور ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل. یہ کتابیں آپ لے سکتا ہے. اس کتابوں کو پڑھ کے بالکل بھی آپ یہ چیزیں آپ کے خیال سے نکل جاتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ ہمارے فری انٹروڈکٹری لیکچرز ہوتی ہے ہر ہفتے کو, آپ آ سکتے ہیں اور فری انٹروڈکٹری لیکچرز کو آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ اس طرح خیالات کو, اس طرح چیزوں سے آپ بالکل نجات پائیں گے, اور سمدھا ہیلنگ انرجی سے بھی یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور دوسرے میتھڈس پہ ہے, بہت سی طریقے ہیں, اور میں انشاءاللہ آپ کو اسکرین پہ بھی بتاؤں گا. آپ کو یہاں ٹی وی پہ بھی میں کچھ ٹیکنیکس بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. سب سے پہلے تو ان کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں. آپ اپنے آپ کو ایک چند گہرے گہرے سانس لیں, تھوڑی سی ورزش کریں, اور اگر تھوڑے سے عبادات کریں تو وہ تو پھر آپ کو بالکل نکال لیتا ہے اس طرح چیزوں سے. اور اللہ پہ بھروسہ رکھے, اور پھر آپ کو ایک طاقت بنائے ہوئے اللہ نے بہت بڑا. اور اس طرح ٹیکنیک سے دا پاور آف مائنڈ ان باڈی لینگویج میں PMBL میں. جی اور دوسری ٹیکنیکس ہے HMF کا ہے, ہمارا ایک کورس ہے جی, HMF کے نام سے ہم کرتے ہیں. اور دوسرا مراقبہ ہے جو میڈیٹیشن ہے, یہ بھی دور کر سکتا ہے. میں نے کتابوں میں بھی اس چیزوں کو لکھی اور لے سکتے ہیں, فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے. 100% اگر آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ بالکل پریشان نہ ہو. یہ آپ نے جو بس یہ چاہت ہے آپ کا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں, آپ اس چیزوں کو دور کریں, بس یہی چیزیں آپ کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں. یہ آپ کا خیال جو آپ نے شیئر کیا, آپ نے, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کم لوگوں میں ہوتا ہے. کچھ لوگ بس جو خیال آتا ہے بس اسی پہ عمل بھی کر لیتے ہیں. لیکن آپ میں یہ خوبی ہے
کہ آپ اپنا مسئلہ کو حل کرنا چاہتے ہیں. صحیح. کیونکہ آپ نے بڑی بات ہے. ظاہر ہے کہ آپ ہمارے تک اگر آپ نے آن ایئر بات بتائی ہے جی تو اس کا مطلب ہے آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں, ڈیولپ کریں. بالکل صحیح. تو آپ اگر یہ بکس لیں گے اور آپ یا ہمارے پاس آئیں گے یا کسی بھی اس طرح کی, تو یہ جو میں نے بتایا انشاءاللہ 100% آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ایسا شخص ہو. اچھا اس میں جی اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ بکس جو آپ کی اویلیبل ہیں تو یہ عام بک سٹالز پہ بھی مل جائیں گی یا ہم اظہر کو کوئی خاص کوئی بک سٹالز ہیں, کیونکہ لاہور سے انہوں نے فون کیا ہے ہمیں, تو یہ بکس ایزیلی اویلیبل ہیں جو بڑی بک سٹالز ہیں, بک شاپس ہیں؟ جی یہ بک سٹالز پہ مل سکتا ہے جو ہے لاہور میں, تو کہیں بھی اردو بازار میں کسی بھی جگہ مل جائے گی. اچھا ویب سائٹ پہ بھی ہیں آپ کی بکس؟ ویب سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں بے شک. آپ ہماری ویب سائٹ پہ یا ڈاکٹر صمد مسافر لکھے, گوگل پہ جائیں تو یا یاہو پہ, گوگل پہ ڈاکٹر صمد مسافر لکھیں تو آپ کی بہت سی سائٹ سامنے آ جائیں گے. یا پھر آپ www.zealsciences.com اس پہ جائیں اور وہاں پر آپ فری بکس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اظہر آپ نے ہمیں کال کیا تھا اور آپ نے جو اپنا پرابلم شیئر کیا, بہت ڈیٹیل میں آپ کو جواب دیا ڈاکٹر صمد مسافر نے, اور جو بکس جو خود ڈاکٹر صمد مسافر کی لکھی ہوئی ہیں ان بکس کو آپ مارکیٹ سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو آپ اس کو مختلف جو ویب سائٹس ابھی ڈاکٹر صمد نے آپ کو بتائی ہیں وہاں آپ لاگ آن کر کے وہاں سے بھی آپ ان بکس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں, اور آپ چاہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں, اور چاہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور یہ بڑا پازیٹیو سائن ہے جو ابھی ڈاکٹر صمد مسافر نے کہا کہ آپ کے اس طرح کے نیگیٹو خیالات آئے اور آپ نے وہ شیئر کیے. اکثر لوگ اس کو عمل کر جاتے ہیں, چھپا لیتا ہے, اور چھپانے کی وجہ سے اور بڑھ جاتے ہیں. بڑی بات. تو اثر آپ اس پر عمل کیجیے گا. اور جیسا اگر آپ, کیونکہ کافی سیریس معاملہ آپ کا مجھے لگتا ہے, اور اگر آپ کا کراچی آنا ہو تو آپ ڈاکٹر صمد مسافر سے مل سکتے ہیں. جو ٹریننگ سینٹر ہے زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ آپ لکھ لیجیے, چاہیں تو یہ 605 کلفٹن سینٹر نیئر شان سرکل, کلفٹن, کراچی. زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ 605 کلفٹن سینٹر نیئر شان سرکل, کراچی. یہاں پر آپ ملاقات بھی کر سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبرس آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں, ان نمبرز پر آپ فون کر کے مشورہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے جو غیر مرئی قوتوں کے حوالے سے, اور آپ کو ہمیں ایک تو آپ نے ہمیں 3 تلوار کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا, پھر آپ ہمیں کوئی لاہور کا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے. جی ایک دوسرا واقعہ تھا. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, ان کو کسی نے بلایا ہوا تھا کہ ہمارے گھر پہ کچھ ایسے فورسز ہے بری جو ہے نا وہ نیگیٹو. تو وہ گیا تھا وہاں پر اور مجھے کال کے انہوں نے, اور بہت عجیب سا تھا اس کی کیفیت. کال پہ میں نے کہا خیریت ہے, کہتا ہے میں گھر سے باہر ہوں اور میں یوں کانپ رہا ہوں اور پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے, میں گھر کے اندر نہیں جا سکتا ہوں اور مجھے جیسا کہ باندھا ہوا ہے, میں آگے پیچھے نہیں جا سکتا ہوں. تو میں نے انہیں کہا میں کہ یہ آپ کے خوف ہے, آپ اندر جائیں, کچھ نہیں ہوگا, گھر کے اندر جائیں اور وہاں پر انرجی آن کریں اور بس اللہ کا نام لے کر وہاں پر بیٹھو, کچھ نہیں ہوگا آپ کو, میں ذمہ داری لوں گا آپ کی, کسی قسم کی کوئی آپ کو پرابلم ہو میں ذمہ دار ہوں, آپ اندر جائیں. تو وہ پھر کہہ رہے تھے میں شاید میں یہ جرأت نہ کر سکوں, آپ اگر آ سکے. اچھا. تو میں اس گھر پہ گیا تھا, واقعی اس گھر میں حقیقت میں کچھ ایسے نیگیٹیوٹیز تھے. اچھا. کچھ ایسے میں نے دیکھے وہاں پر. تو وہاں پر وہ لوگ وہاں سے گئے ہوئے تھے, ابھی یعنی ہم نے 4 دن بعد ان لوگوں کو واپس لے آیا اور ابھی تک اسی گھر میں رہ رہے ہیں, بالکل صحیح سلامت, اور کوئی وہاں پر
पहले तोड़ फोड़ कहता है हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, आवाज़ें आ रहे थे दरवाजे का, कुछ और का, ऐसे चलते हुए कोई इस तरह की। अभी तक कोई ऐसे कोई कुछ नहीं था। बहरहाल ये कभी कभी खौफ भी हो सकता है ना, कि लोग डरते भी हैं, कुछ इस तरह के हैं, जिस तरह के ये स्टूडेंट की बात करूँ मैं, वो खौफ में, अगर कि उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, खौफ में मुब्तला था बेचारा और कुछ नहीं। और फिर मेरे साथ अंदर गए, उसको कुछ नहीं हो रहा। मैं क्या, अब कुछ हो रहा है? कहता है आप तो आप हैं मेरे साथ। मैं क्या, मैं जाऊं भी तो भी नहीं। खौफ इंसान को कभी कभी बिल्कुल बंद कर देता है। क्या होता है खौफ? ये साइकोलॉजिकली कुछ होता है या ये खौफ जो डेवलप होता है? खौफ ना नजर आने वाले एक बला है, ये समझिए। खौफ इंसान की जिंदगी को बहुत खराब करता है। खौफ की वजह से इंसान आगे नहीं जाता है, खौफ की वजह से आगे कदम किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है, कोई मकासद तक नहीं पहुंच सकता है। जिस इंसान में कॉन्फिडेंस की कमी है, खौफ है, वो शख्स कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। और खौफ अंदर से तख्लीक, अंदर से पैदा होते हैं हमारे अंदर से। अनसीन क्या कहते हैं, एक नाकिस एनर्जी है, एक नाकिस एनर्जी है हमारे ख्यालात का, सही, जो कि हमें खौफ, लेकिन कभी कभी खौफ अच्छा होता है। अच्छा, अभी खौफ जो अच्छे की बात हम आपसे करते हैं, हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेना होता है और हम इसी टॉपिक को हम जारी रखेंगे खौफ के हवाले से, लेकिन ब्रेक के बाद मेरे पास सवाल भी बहुत सारे हैं जो मुझे आपसे करने हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमें ये सवाल हमने लिखे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमें ब्रेक लेना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए हक़ टेलीविज़न। मिलते हैं ब्रेक के बाद।